أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم. Inshallah, English translation for the bayan shall take place. So all brother, you do not understand the Urdu language or not acquainted with the Urdu language, they are requested to make the way to the side room to my left hand side so that they can understand the translation. Jazakumullah. تمام بھائیوں سے گزارش ہے کہ بڑی توجہ سے سنیں. یہ بہت غنیمت کا موقع ہے ہمارے لیے. حضرت مفتی صاحب کی شخصیت محتاج تعارف نہیں ہے. الحمدللہ دارالعلوم دیوبند میں شیخ الحدیث ہے اور الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالی نے بہت نوازا ہے حضرت مفتی صاحب کو اور ہر فن میں الحمدللہ دسترس انہیں حاصل ہے. اور تفسیر ہو حدیث ہو الحمدللہ ہر فن میں حضرت مفتی صاحب چاہے علوم عالیہ ہو علوم عالیہ ہو دونوں کے جامع ہے. اللہ سبحانہ و تعالی حضرت مفتی صاحب کی عمر کو دراز نصیب فرمائے, ان کا ٹھنڈا میٹھا سایہ ہم پر دائر قائم فرمائے اور حضرت مفتی صاحب کے جو کام ہو رہے ہیں چاہے بخاری شریف کی شرح ہو اس کو بھی تکمیل تک پہنچائے. اور انشاءاللہ اس کے بعد حضرت مفتی صاحب کی جو تفسیر بھی باقی ہے اللہ سبحانہ و تعالی اسے بھی تکمیل تک پہنچا کر منظر عام پر لائے انشاءاللہ تاکہ ہم سب اس سے مستفید ہو اور فائدہ اٹھائیں. تو تمام بھائیوں سے گزارش ہے کہ طلب احتیاج عظمت اور ادب کے ساتھ خوب توجہ سے سنیں اور جو باتیں کہی جائیں اللہ سبحانہ و تعالی اسے ہم سب کو اپنی زندگی میں عملی جگہ دینے کی توفیق نصیب فرمائے. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا
وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما صدق الله صدق الله. بزرگوں اور بھائیوں، سورہ احزاب میں 3-4 آیتوں میں ایک مضمون ہے. آج کی مختصر صحبت میں وہ مضمون عرض کرنا ہے، مگر کرسی ٹھیک نہیں، ڈاواں ڈول ہے. اگر یوں بیٹھ کر کے بولیں تو لیٹا ہو آدمی کیا بولے گا، اور یوں بیٹھ کر بولیں تو پیچھے کوئی سہارا ہی نہیں. چلو رہنے دو، تو لطیفہ ہے. ایسی کرسی تو ڈاکٹروں کے لیے مناسب ہے، گھومتی چاروں طرف، تاکہ ہر طرف سے پیسے بٹورے جائیں. ڈاکٹروں کو ایسی کرسی مناسب ہے. ایک مسئلہ سمجھو، اگر کوئی ٹیک لگا کر کے سو جائے، ایسی چیز پر اس نے ٹیک لگائی ہے اور اتنی ٹیک لگائی ہے کہ اگر وہ ٹیکا، گجراتی میں وہ ٹیکا ہٹا دیا جائے تو گر پڑے تو وضو ٹوٹ جائے گا. یہ مسئلہ سبھی جانتے ہیں کہ اگر آدمی کسی چیز سے ٹیک لگا کر، دیوار سے ٹیک لگا کر کے سویا، اب یہ دیوار ایسی چیز ہے کہ اسے ہٹا دی جائے تو گر پڑے گا، تو ایسا ٹیک لگا کر سونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. لیکن اگر ٹیک نہیں لگائی، ٹیک لگی ہے، ٹیک نہیں لگائی، ٹیک لگی ہے، میں سیدھا بیٹھا ہوں اور میری کمر سے کرسی لگی ہوئی، تو میں نے ٹیک نہیں لگائی، ٹیک میرے ساتھ لگی. اس حالت میں اگر بیٹھ کر سوئے تو وضو نہیں ٹوٹے گا. کیوں؟ اگر وہ پیچھے سے کرسی کی ٹیک جو میرے پیٹھ سے لگی ہوئی ہے اگر وہ ہٹ جائے تو میں تو ویسا ہی بیٹھا رہوں گا، کیونکہ میں نے اس پہ ٹیک نہیں لگائی، وہ میرے ساتھ ٹیک لگی ہے. تو کرسی تقریر کے لیے ایسی ہونی چاہیے جو پیچھے سے ٹیک لگے، لگانی نہ پڑے. ٹیک کمر سے لگی ہوئی ہے، آرام ملے گا اور آدمی بیٹھا ہوا بیان کرتا رہے گا، ایسی ہونی چاہیے. اب اس کرسی کا حال یہ کہ یوں بیٹھا ہوں تو ٹیک لگ نہیں رہی،
اور یوں بیٹھا ہوں تو لیٹ گیا، لیٹ کر تو نیند آتی ہے. سورہ احزاب میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے، یا ایہا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو. ہم سب وہی بندے ہیں جو اللہ پر اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان لائے ہیں. بس اللہ تعالی ہم سے فرما رہے ہیں. کیا فرما رہے ہیں؟ دو باتیں فرما رہے ہیں. اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اللہ کو بے حد یاد کرو. دوسری بات ہے وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور اللہ کی پاکی بیان کرو صبح تڑکے. یہ تڑکے گجراتی لفظ نہیں، اردو کا لفظ میں بول رہا ہوں. اردو میں صبح کا تڑکا، صبح صادق سے لے کر سورج نکلنے تک جو جھٹ پٹا روشنی ہوتی ہے، جھٹ پٹا دوسرا لفظ اردو کا ہے، جو جھٹ پٹا ہے، جو روشنی ہے، اس کو اردو میں صبح کا تڑکا کہتے ہیں. پھر سورج نکل آیا، اس کے بعد جو گجراتی میں جس کو تڑکا کہتے ہیں اس کو اردو میں دھوپ کہتے ہیں. تڑکا نہیں کہتے، یہ گجراتی لفظ ہے تڑکا، اس کو دھوپ کہتے ہیں. جیسے گجراتی میں ماتھا کہتے ہیں سر کو، ہیڈ کو، پورا سر ہیڈ ماتھا. اور اردو میں ماتھا کہتے ہیں یہ حصہ جو سجدے میں زمین پر لگتا ہے، یہ ماتھا. اور سارا تو سر ہے، سارا سر ہے، اس کا یہ حصہ ماتھا ہے. سجدے کی تعریف کرتے ہیں زمین پر ماتھا لگانا. تو جیسے اردو میں اور گجراتی میں ماتھا اور سر میں فرق ہے، اسی طرح سے یہ فرق ہے. تو فرمایا کہ اللہ کی پاکی بیان کرو صبح تڑکے، سورج نکلنے سے پہلے، صبح صادق ہونے کے بعد. عربی میں اس کو کہتے بکرا. اور اللہ کی پاکی بیان کرو جب سر پر سے سورج ڈھل جائے، اس وقت سے لے کر رات چھا جائے وہاں تک، اس ٹائم میں، اس وقت میں اللہ کی پاکی بیان کرو. اللہ کی پاکی بیان کرو یہ آدھا مضمون ہے. پورا مضمون ہے اللہ کی پاکی بیان کرو اور اللہ کی تعریف کرو. اللہ کو تمام عیوب سے، کمیوں سے پاک ہونا یہ تسبیح ہے. اور اللہ میں تمام خوبیاں ہونا یہ حمد ہے. تو اللہ کی پاکی بیان کرو یہ آدھا مضمون ہے. جس میں کوئی عیب نہیں ہے تو خوبیوں کا مجموعہ ہے. تو خود بخود ہی پتہ چل گیا کہ اللہ کی پاکی بیان کرو کہ اللہ میں کوئی عیب نہیں ہے. تو خود بخود ثابت ہوا کہ اللہ میں ساری خوبیاں ہیں، جبھی تو ہر برائی سے پاک ہے. تو فرمایا کہ اللہ کی پاکی بیان کرو، اللہ کی خوبیاں بیان کرو، تعریف کرو. اصیل میں، اصیل عربی کا لفظ ہے، اس کا کوئی اردو میں ترجمہ نہیں. بعض لفظ ہر زبان میں، بعض لفظ ایسے ہوتے ہیں کہ دوسری زبان میں ان کا ترجمہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے. اصیل عربی میں کہتے ہیں سورج ڈھلنے کے وقت سے لے کر رات کے چھانے تک، یہ جو ٹائم ہے، اس ٹائم میں اللہ کی پاکی بیان کرو اور اللہ کی خوبیاں بیان کرو. یہ دو باتیں بیان کی. پہلا فارمولہ ہے، نصاب ہے محسنین کے لیے، نیکوکار بندوں کے لیے.
نیکوکار سے آپ حضرات نہیں سمجھے، ہماری اصطلاح میں کہیں جو بندے بزرگ ہیں، نیک ہیں، یا بزرگ بننا چاہتے ہیں، نیک بننا چاہتے ہیں، ان کے لیے یہ نصاب ہے کہ ہر وقت اللہ کو یاد کرو، بہت زیادہ اللہ کو یاد کرو، ایک لمحے کے لیے بھی اللہ کو مت بھولو۔ اس مرحلے تک آدمی ایک دم نہیں پہنچتا، ٹریننگ رہل سہل کرنی پڑتی ہے، تمرین اور مشق، ایکسرسائز کرنی پڑتی ہے۔ پہلے 12 تسبیح ہم بتاتے ہیں، پھر جب اس کا عادی ہو جاتا ہے تو پھر اس میں ذات اللہ کو بڑھواتے ہیں اور 10,000 تک لے جاتے ہیں۔ پھر 10,000 تک پہنچ گیا تو پھر اب اسے مراقبہ کرواتے ہیں دعائیہ، پھر مراقبہ کے بعد میں پاس انفاس کی تعلیم دیتے ہیں کہ ہر سانس کے ساتھ اللہ کہو، اللہ اللہ اللہ، آواز نہیں۔ اور جب اس کی تمرین اور مشق ہو جاتی ہے تو آدمی سو رہا ہے، اب تم اس کے منہ کے قریب، ناک کے قریب میں کان لے جا کر کے سنو گے تو اس کے سانس میں سے اللہ اللہ سنائی دے گا۔ سو رہا ہے، کیسے سنائی دے گا؟ سنائی دے گا۔ دیکھو تجربہ کرو، جو آدمی لوگوں سے جھگڑتا لڑتا رہتا ہے وہ سوتے ہوئے بھی گالیاں دیتا ہے، اور حافظ جس کو قرآن پکا ہے وہ سوتے ہوئے بھی پڑھتا رہتا ہے، اور رکوع کے رکوع پڑھ جاتا ہے اور کوئی غلطی نہیں کرتا۔ سوتے ہوئے آدمی کی عقل چھپ جاتی ہے، سو گیا تو عقل ہے مگر ڈھک گئی، اور پھر پڑھتا رہتا ہے۔ عقل تو ہے تو اپنی عقل سے پڑھتا رہتا ہے، سوتے ہوئے حافظ پڑھتا رہتا ہے۔ اور عقل زائل ہو جائے تو بھی جو یاد ہے وہ پڑھتا رہے گا۔ پاگل جو ہوتے ہیں، پاگل ہونے سے پہلے جو کچھ وہ کرتے ہیں یا بولتے ہیں، پاگل ہونے کے بعد وہی بکتے رہیں گے، وہی کرتے رہیں گے۔ میرے محلے میں، میرے گھر کے سامنے ایک گھر تھا، اس میں ایک بڑھیا تھی، اب نہیں رہی وہ نیم پاگل تھی، بالکل پاگل تو نہیں تھی، نیم پاگل تھی۔ وہ اس گھر میں اس گھر میں سب گھروں میں جاتی تھی، عقل بے قابو ہے تو ہمارے گھر میں بھی آتی تھی۔ وہ شروع میں حافظہ تھی، قرآن کی پکا قرآن اس کو یاد تھا، تو جب وہ ہمارے گھر میں آتی تھی تو میرے بچے کہتے تھے امی، امی نہیں اماں، امی تو اپنی ماں کو کہتے ہیں، اماں کوئی بھی معزز عورت، اماں قرآن سناؤ، سیقول السفہاء من الناس ما ولاہم، بس اس نے پڑھنا شروع کیا، پورا پارہ کا پارہ پڑھ جاتی تھی۔ بھئی اتنا پکڑا دینا ہے اسے، اماں قرآن سناؤ، سبحان اللہ سیقول السفہاء من الناس ما ولاہم، بس اس نے پڑھنا شروع کر دیا، اور کہیں کوئی غلطی نہیں کرتی تھی، پورا پارہ پڑھ جاتی تھی۔ تو جیسے باولا ہونے سے پہلے جو اس کی عادت اور جو اقوال منہ پر چڑھے ہوئے ہوتے ہیں، ایسے ہی بیداری میں جو کچھ کرتا ہے وہ سوتے ہوئے اسی طریقے پر۔ جب آدمی کو پاس انفاس، یہ فارسی لفظ ہے، پاس معنی خیال رکھو، اردو کا لفظ ہے پاس داری، دوسرے کا خیال رکھنا، اور انفاس نفس کی جمع ہے، اس کے معنی سانس، سانس کا خیال رکھو، کوئی سانس اللہ کے ذکر کے علاوہ نہ نکلے نہ اندر جائے۔ اندر سانس آئے تو کہو اللہ بغیر آواز کے، اور نکلے تو کہو ہو۔
یہ آخری درجہ ہے، اس سے آگے تو کوئی درجہ ہی نہیں، مگر اس درجے پر پہنچنے کے لیے بہت مشق کرنی پڑتی ہے، اور 100 آدمی چلتے ہیں تو ایک آدمی منزل پر پہنچتا ہے، 99 کامیاب نہیں ہوتے۔ 100 آدمی رہل سہل شروع کرتے ہیں، ایکسرسائز شروع کرتے ہیں، تمرین، تو 100 میں سے ایک کامیاب ہوتا ہے، 99 کامیاب نہیں ہوتے، لیکن بہرحال ایک کامیاب ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ تعالیٰ کو بے حد یاد کرو، بہت زیادہ یاد کرو، بہت زیادہ کا میکسیمم یہی ہے کہ ہر سانس کے ساتھ اللہ کہے، اس سے آگے تو کوئی درجہ ہی نہیں۔ یہ نصاب مانے تبلیغی نصاب، تبلیغ والوں کے لیے کورس، ایسے ہی یہ نصاب ہے نیکوکاروں کے لیے، بزرگوں کے لیے جو بزرگ بن چکے ہیں یا بزرگ بننا چاہتے ہیں، تو ان کے لیے یہ کورس ہے، یہ نصاب ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بے حد بہت زیادہ یاد کرو۔ اگر آخری مرتبے تک نہیں پہنچا ہے تو بیچ کے مرتبے میں جہاں تک پہنچ جائے غنیمت ہی غنیمت ہے۔ اور عام مسلمانوں کے لیے دوسرا نصاب ہے کہ بکرا میں اللہ کی حمد و تسبیح کرو، صبح تڑکے اللہ کی حمد و تسبیح کرو، یعنی فجر کی نماز پڑھو، اور اصیل میں اللہ کی حمد و تسبیح کرو، یعنی زوال سے لے کر رات چھانے تک 4 نمازیں پڑھو۔ یہ 4 نمازیں اصیل میں رکھی ہیں۔ یہ عام مسلمانوں کے لیے نصاب ہے۔ بکرا 1.5 گھنٹہ ہے، وہ سارا 1.5 گھنٹہ مسجد میں نہیں بیٹھنا، 2 سنت ہے، 2 فرض ہے، 4 رکعتیں پڑھنی ہیں۔ اصیل میں اللہ کی تسبیح و تحمید ہو گئی، اور زوال کے بعد ظہر پڑھو، پھر جاؤ کاروبار کرو، پھر آؤ، پھر عصر پڑھو، پھر جاؤ کاروبار کرو، پھر آؤ مغرب پڑھو، پھر جاؤ کھاؤ، پھر آؤ عشاء پڑھو، اور عشاء پڑھ کے سو جاؤ، ٹی وی دیکھنے مت بیٹھو۔ اگر ٹی وی دیکھنے بیٹھے تو فجر نہیں پڑھ سکو گے، کیونکہ لغویات میں کتنا وقت گزر جاتا پتہ ہی نہیں چلتا۔ آج کل اگر عشاء میں 1.5 صف ہے تو فجر میں آدھی صف بھی نہیں ہوتی۔ کیوں؟ یہ عشاء میں اللہ کے نیک بندے ہیں، یہ فجر میں کیوں نہیں آتے؟ فجر میں اس لیے نہیں آتے کہ سوتے ہی 2 بجے ہیں، اس سے پہلے نیند ہی نہیں آتی، لغویات میں دنیا بھر میں پھنسے رہتے ہیں، تو صبح آنکھ نہیں کھلتی۔ حالانکہ وہ اللہ کے نیک بندے عشاء میں آئے تھے، اللہ کے نیک بندے ہیں، مگر فجر میں نہیں آ سکے، اس لیے کہ عشاء کے بعد وہ لغویات میں لگ گئے۔ اس لیے حدیث شریف میں ہے لا ثمر بعد العشاء، عشاء کے بعد لغویات میں مت لگو، قصہ گوئی مت کرو، فضول کتابیں مت پڑھو، عشاء کے بعد جسٹ سو جاؤ۔ بہرحال میں سمجھا ہی رہا تھا کہ یہ عام مسلمانوں کے لیے نصاب ہے۔ عام مسلمانوں کو کتنا کرنا ہے؟ ایک فجر کی نماز پڑھنی ہے، بکرا میں اللہ کی حمد و تسبیح کرنی ہے، اور 4 نمازیں اصیل میں پڑھنی ہے۔ باقی وقت اللہ نے خالی رکھا ہے۔ ایک وقت خالی رکھا ہے ریسٹ کے لیے، عشاء کے بعد پڑھ کے سو صبح تک، اور ایک وقت رکھا ہے کاروبار کے لیے، فجر پڑھ کر کے جاؤ کاروبار شروع کرو، اور ظہر تک کاروبار کرو، درمیان میں کوئی نماز نہیں۔ یہ عام مسلمانوں کے لیے، درمیان میں کوئی نماز نہیں، رات میں کوئی نماز نہیں۔ ایک وقت خالی رکھا ہے کاروبار کے لیے، ایک وقت خالی رکھا ہے سونے آرام کرنے کے لیے، اور باقی 2 وقتوں میں نمازیں رکھی ہیں۔
صبح تڑکے ایک نماز رکھی ہے جس میں آدھا گھنٹہ خرچ ہوتا، آدھا گھنٹہ بھی نہیں ہوتا، 15-20 منٹ میں فجر کی نماز نمٹ جاتی ہے۔ باقی وقت جاؤ سو، باقی وقت جاؤ کاروبار کرو۔ سو میں نے جو کہا ہے وہ آج کل کے عادت کے اعتبار سے کہا ہے، ورنہ فجر کی نماز کے بعد سونا نہیں ہے۔ فجر کی نماز کے بعد تو چاندی ہے، کاروبار کرو، چاندی بناؤ۔ حدیث شریف میں ہے صبح کا سونا روزی روکتا ہے۔ جیسے فجر پڑھ کر تو کاروبار شروع کرنا، سونا نہیں ہے، چاندی بنانی ہے۔ مگر اب دنیا غیروں کے ٹائم کے فالو کر رہی ہے۔ اب ہم فجر کی نماز پڑھ کر فوراً جا کر دکان کھول دیں تو کیا فائدہ ہوگا؟ وقت تو آئے گا نہیں، 10 بجے گاہک آئیں گے، اس سے پہلے تو مکے مارو بیٹھے بیٹھے۔ تو سونے کا، جاگنے کا جو ہمارا ٹائم ہے وہ سب غیروں کا ٹائم ہے جس کا ہم فالو کر رہے ہیں۔ اب اس غیروں کے ٹائم کے پیروی میں شریعت کی رکھی ہوئی عبادتوں کو بجا لانا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ بہرحال 2 وقت اللہ نے خالی رکھے ہیں، عام مسلمانوں کے لیے اس میں کوئی نماز نہیں رکھی۔ ایک کاروبار کے لیے خالی رکھا، ایک سونے کے لیے خالی رکھا۔ دوسرے 2 وقتوں کے اندر ایک میں فجر رکھی ہے، ایک میں 4 نمازیں رکھی ہیں۔ اور اللہ کے جو نیک بندے ہیں، بزرگ ہیں یا بزرگ بننا چاہتے ہیں، ابھی بنے نہیں، کوشش کر رہے ہیں، اللہ کا نیک بندہ بننے کی، بزرگ بننے کی کوشش کر رہے ہیں، تو ان کے لیے ہر وقت اللہ کا ذکر کرنا ہے، بہت زیادہ اللہ کو ذکر کرنا ہے۔ ان کے لیے یہ جو کاروبار کا وقت ہے، اس وقت میں 2 نمازیں رکھی، اشراق اور چاشت۔ جب سورج نکل کر کے 4 میٹر اونچا ہو جائے، جب سورج نکل کر 4 میٹر اونچا ہو جائے، 4 رکعت پڑھو۔ یہ کم سے کم ہے، کوئی 4 سے زیادہ پڑھے، جتنا گڑ ڈالو گے اتنا میٹھا ہوگا۔ لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ بھائی اشراق کی 4 ہی رکعتیں ہیں، یہ ہی کہاں سے لائے؟ ہی نہیں ہے، یہ تو مینیمم ہے۔ میکسیمم پڑھتا جا، جتنا تیرا جی چاہے پڑھتا جا۔ پھر جب چوتھائی آسمان میں سورج پہنچ جائے، مشرق سے مغرب تک، اس کے 2 حصے کرو، پھر ہر حصے کے 2 حصے کرو، تو 1 حصہ چوتھائی ہوا۔ جب چوتھائی آسمان میں سورج پہنچ جائے تب چاشت کی نماز پڑھو۔ اور چاشت کی نماز کے مینیمم ہے 12 رکعتیں۔ کوئی زیادہ پڑھنا چاہے شوق سے پڑھے۔ یہاں لوگوں میں غلط فہمی ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اشراق کی 4 رکعتیں ہیں، یعنی 6 نہیں پڑھتا۔ کیوں نہیں پڑھتا بھائی؟ یہ 4 رکعت تو مینیمم ہے، میکسیمم تھوڑی ہے۔ ایسے چاشت کی رکعتیں 12 ہیں، مینیمم ہے، میکسیمم نہیں ہے۔ میکسیمم تو ہے ہی نہیں، جتنا تیرا جی چاہے پڑھ۔ تو یہ جو ٹائم ہے کاروبار کا، اس میں 2 نمازیں رکھی ہیں، کمپلسری نہیں ہیں۔ کس کے لیے؟ عام مسلمانوں کے لیے کمپلسری نہیں ہے، لیکن اللہ کے نیک بندوں کے لیے کمپلسری ہے۔ کیونکہ جو وظائف ہیں، اوراد ہیں، ان کو فرض کی طرح سے اپنے اوپر لازم کرنا پڑتا ہے، تب وہ اوراد و وظائف جو ہیں پورے ہوتے ہیں۔ اور اگر ایسا لازم نہیں کرو گے تو کھیڑ بکھیڑ ہوگا، کبھی وہ کرے گا کبھی نہیں کرے گا۔
تو اللہ نے تو لازم نہیں کیے، مگر خود اپنے اوپر وہ وظائف اور اوراد لازم کرنے پڑتے ہیں۔ اور دوسرا وقت جو ہے وہ سونے کا ہے، اس سونے کے وقت میں اٹھو، عشاء کے بعد سو جاؤ، سونے کے بعد جب نیند پوری ہو اٹھو، اٹھ کے تہجد پڑھو۔ یہ تہجد عام مسلمانوں کے لیے نہیں رکھا، یہ تہجد بھی اللہ کے نیک بندوں کے لیے، بزرگوں کے لیے، یا جو بزرگ بننا چاہتے ہیں ان کے لیے یہ نماز ہے۔ اس کا بھی مینیمم 8 رکعتیں ہیں، میکسیمم نہیں ہے، مینیمم 8 رکعتیں ہیں، اور کوئی 8 سے زیادہ پڑھے سبحان اللہ، پڑھ بھئی، بزرگوں سے 100 رکعتیں تہجد پڑھنا مروی ہے۔ یہاں بھی لوگوں کو غلط فہمی ہے کہ 8 رکعت پڑھ لی بس سمجھ لے بس آگے بڑھنا جائز نہیں، یہ بھی غلط فہمی ہے۔ تہجد کی کم سے کم رکعتیں 8 ہیں، اور زیادہ سے زیادہ کوئی لمٹ نہیں ہے، تیرے پاس جتنا ٹائم ہو اتنا پڑھتا رہ، نفلیں پڑھتا رہ، وہ سب تہجد ہے۔ اچھا، یہ جو مینیمم ہے یہ بھی اور نیچے لایا جا سکتا ہے کہ اشراق کی 4 رکعت نہ پڑھے 2 ہی پڑھے، پڑھ لے 2 ہی پڑھ لے، چاشت کی 12 نہ پڑھے 10 پڑھے 8 پڑھے 6 پڑھے 4 پڑھے 2 پڑھے، اتنا پڑھ لے، اس کو نیچے بھی لا سکتے ہیں، اور اوپر بھی جہاں تک لے جانا ہو لے جاؤ۔ ایسے تہجد کا زیادہ وقت نہیں ہے تو 8 رکعتیں نہیں پڑھی، 6 پڑھی، کوئی حرج نہیں، 6 کا وقت بھی نہیں 4 پڑھی، کوئی حرج نہیں، 4 کا بھی وقت نہیں ہے 2 پڑھے 2 پڑھ لے، کوئی حرج نہیں۔ رمضان شریف میں تہجد کے وقت میں ہر بندہ اٹھتا ہے، سحری کھانی ہے اٹھتا ہے، مگر عام مسلمانوں کا کیا حال ہے؟ جب بیگم ہوم منسٹر لاسٹ کال کرتی ہے تب کھڑا ہوتا ہے، بیوی کہتی اٹھو میاں 10 منٹ رہے ہیں سحری بند ہونے میں، تب ہڑبڑا کر اٹھے گا اور صرف چونچ دھوئے گا، اور چونچ دھو کر سحری کرنے بیٹھ جائے گا۔ اگر وضو پورا کر لے اور 2 رکعت پڑھ لے تو کیا آسمان ٹوٹ پڑے گا؟ نہیں پڑتا۔ کیوں نہیں پڑھتا؟ یہ نماز عام مسلمانوں کے لیے ضروری نہیں کی گئی ہے، نفل تہجد نفل ہے، لیکن جو اللہ کے نیک بندے ہیں انہوں نے تہجد کو اپنے ورد میں شامل کیا ہے، اور وہ فرضوں کی طرح سے اس کی پابندی کرتے ہیں، اور ایسی پابندی نہ کریں تو اوراد اور وظائف پورے ہو ہی نہیں سکتے۔ بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ آیت کریمہ میں 2 نصاب ہیں، پہلا نصاب بزرگوں کے لیے ہے، دوسرا نصاب اللہ کے تمام مومن بندوں کے لیے، عام مسلمانوں کے لیے ہے۔ بزرگوں کے لیے کیا نصاب ہے؟ جس کو بزرگ بن چکا ہے یا بننا ہے اس کے لیے کیا نصاب ہے؟ اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اللہ کا ذکر کرو، بے حد ذکر کرو۔ اور عام مسلمانوں کے لیے کیا ہے؟ صبح تڑکے حمد و تسبیح کرو، یعنی فجر کی نماز پڑھو، اور اصیل میں حمد و تسبیح کرو، یعنی 4 نمازیں پڑھو۔ وائے یہ 2 کام کیوں کریں ہم؟ کہا یہ 2 کام اس لیے کرنے ہیں کہ تم سوچو اللہ کا تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہے، پھر تم خود فیصلہ کرو گے کہ مجھے یہ 2 کام کرنے چاہیے۔ اللہ کا بندوں کے ساتھ کیا معاملہ ہے؟ هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ، اللہ وہ ہیں جو بے پایاں رحمتیں نازل کرتے ہیں، بے پایاں یعنی ان لمٹ، کوئی لمٹ ہے ہی نہیں اس کی،
جو بے پایاں رحمتیں نازل کرتے ہیں، اور اللہ کے فرشتے دعاؤں میں اور استغفار میں لگے ہوئے ہیں ان بندوں کے لیے، تم پر، والذی یصلی علیکم وملائکتہ، تو اب اللہ کی طرف سے رحمتوں کی بارش ہو رہی ہے، اور بندہ پڑا پڑا سو رہا ہے، فرض نمازیں بھی نہیں پڑھتا۔ یہ احسان شناسی ہے، یہ شکر گزاری ہے۔ ارے جب اللہ کی طرف سے بے پایاں رحمتیں نازل ہو رہی ہیں تو اس کے جواب میں کم سے کم تو ہر وقت اللہ کا کوئی یاد نہ کر سکے تو 5 نمازیں تو پڑھ۔ اور اللہ کے فرشتے، کتنے فرشتے ہیں، اللہ جانے کتنے فرشتے ہیں۔ ایک روایت ہے کہ زمین پر جو کعبہ شریف ہے اس کے مقابل آسمان میں بیت معمور ہے۔ زمین میں جو کعبہ شریف ہے اس میں انسان، جنات، فرشتے سب عبادت کرتے ہیں۔ یہ جو کعبہ شریف ہے، انسان بھی طواف کر رہے ہیں، جنات بھی طواف کر رہے ہیں، اور زمینی فرشتے بھی طواف کر رہے ہیں۔ اور وہ جو آسمان میں بیت معمور ہے وہاں صرف فرشتے طواف کر رہے ہیں، وہاں انسان نہیں ہے، وہاں جنات بھی نہیں ہیں، صرف فرشتے۔ اور حدیث شریف میں ہے کہ روزانہ 70,000 70,000 فرشتے بیت معمور میں داخل ہوتے ہیں اور عبادت کرتے ہیں، طواف کرتے ہیں۔ پھر جب وہ عبادت کر کے نکلتے ہیں تو اگلے 70,000 داخل ہوتے ہیں، اور وہ جو نکلے ہیں وہ ان کیو لائن میں کھڑے ہو جاتے ہیں دوبارہ نمبر کے لیے۔ قیامت تک ان کا دوبارہ نمبر نہیں آئے گا، وہ کھڑے ہی ہیں۔ اتنی بڑی تعداد ہے فرشتوں کی۔ یہ تمام فرشتے بھی تم پر درود بھیجتے ہیں، اللہ تم پر درود بھیجتے ہیں، اور اللہ کے فرشتے تم پر درود بھیجتے ہیں۔ هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ۔ یہ اللہ درود کیوں بھیجتا ہے؟ درود فارسی لفظ ہے، عربی نہیں ہے۔ لفظ درود عربی نہیں ہے، عربی کا لفظ صلاح فارسی لفظ ہے، اور فارسی میں سے اردو میں آیا ہے۔ اب ہم یہ بھی نہیں جانتے کہ فارسی کا لفظ ہے۔ فارسی میں اور اردو میں آ کر درود کے کیا معنی ہیں؟ بے پایاں رحمتیں، اتنی رحمتیں جس کا اینڈ ہی نہیں ہے۔ یہ درود کا ترجمہ مفہوم ہے۔ تو اللہ درود بھیجتے ہیں تم پر، بے پایاں رحمتیں نازل کرتے ہیں، اور اللہ کے فرشتے رحمتیں نازل نہیں کر سکتے، ان کے پاس رحمتیں کہاں ہیں؟ رحمت تو اللہ کے پاس ہے۔ پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ مومنین کے لیے استغفار کرتے ہیں کہ یا اللہ مومنین سے کوتاہیاں ہو جائیں تو ان کو درگزر فرما، معاف فرما۔ تو فرشتے بھی دعاؤں میں لگے ہوئے ہیں، اور اللہ بھی بے پایاں رحمتیں نازل فرما رہے ہیں۔ اس کا شکریہ کیا ہے کہ تو ہر وقت اللہ کا ذکر کر، اور یہ نہیں کر سکتا ہے تو چھوٹا نصاب 5 نمازیں تو پڑھ پابندی سے۔ اللہ جل شانہ عما نوالہ تم پر بے پایاں رحمتیں کیوں نازل کرتے ہیں؟ فرشتے تمہارے لیے استغفار کیوں کرتے ہیں؟ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، تاکہ اللہ تمہیں تاریکیوں سے لائٹ میں لائیں۔ اللہ تعالیٰ تمہیں اندھیریوں میں سے نکال کر نور میں، روشنی میں لانا چاہتے ہیں، اس لیے اللہ تم پر مہربانیاں کر رہے ہیں۔ دیکھو میرے بھائیو، یہ جو ڈارکنیس اور لائٹ یہ مادی نہیں ہے۔ یہ بتی جل رہی ہے، لائٹ ہے،
बत्ती चली, बिजली भाग गई तो डार्कनेस, अंधेरा है। ये मादी अंधेरा और रोशनी है, ये नहीं है, बल्कि मानवी रोशनी और अंधेरा है। मानवी रोशनी क्या है? हिदायत। और मानवी अंधेरा क्या है? गुमराही। कुरान करीम में ये मजमून आया है, अल्लाहु नूरु समावाति वल अर्द। अल्लाह आसमानों का नूर है और ज़मीन का नूर है। अल्लाहु नूरु समावाति वल अर्द। हज़रत थानवी क़ुद्दसा सिर्रुहु ने बयानुल कुरान में बैनुल कौसैन लफ्ज़ हिदायत बढ़ाया। अल्लाह नूर हिदायत हैं आसमानों में और ज़मीन में, यानी आसमानों में जिसको भी हिदायत मिली है वो अल्लाह ने दी है, और ज़मीन में, आसमान में तो सबको हिदायत मिली है, ज़मीन में जिसको हिदायत मिली, ज़मीन में सबको हिदायत नहीं मिली, जिसको हिदायत मिली है वो अल्लाह ने दी है। तो नूर से मुराद है हिदायत और तारीकी से मुराद है गुमराही। अल्लाह ताला चाहते हैं कि तुम्हें अंधेरियों से निकाल कर रोशनी में लाएं। आप हजरत अरबी नहीं जानते, मिन ज़ुलुमात, ज़ुलुमतुन की जमा है, अंधेरियों, एक अंधेरी नहीं, अंधेरियों में से निकाल कर लाइट में लाएं। यहाँ मुफरद है इलन नूर, लाइट एक है, हिदायत की रोशनी वो एक है, और अंधेरियाँ इस दुनिया में तरह तरह की हैं, गुमराहियाँ इतनी हैं कि आप गिन नहीं सकते। ये सब गुमराहियाँ, इनमें से अल्लाह तुम्हें निकाल करके लाइट में, हिदायत की रोशनी में लाना चाहते हैं, इसलिए तुम पर बेपाया रहमत नाजिल कर रहे हैं। और इसीलिए तुम्हें हुक्म दिया है कि हर वक्त अल्लाह को याद करो, वरना कम से कम 5 नमाज़ें मजबूती से पढ़ो, तो तुम तारीकियों से निकल कर हिदायत की रोशनी में आ जाओगे। ये हिदायत की रोशनी मानवी चीज़, इसका पावर हाउस कहाँ है? ये इलेक्ट्रिसिटी जल रही है, उसका पावर हाउस है कहीं, आप लोग जानते, मैं नहीं जानता। तो ये जो हिदायत की रोशनी है, इसका पावर हाउस कहाँ है? तो आगे फरमाया फी बुयूतिन अज़िन अल्लाहु अन तुरफ़ा। ये फी बुयूतिन अरबी जानने वाले जानते हैं कि यहाँ जार मजरूर का मुताल्लक कायनुन पोशीदा है। ये रोशनी और लाइट पैदा होती है ऐसे घरों में जिन घरों के बारे में अल्लाह ने परमिशन दिया है कि तुम उन घरों को ऊंचा करो। फी बुयूतिन अज़िन अल्लाह, अल्लाह ने परमिशन दिया, आर्डर नहीं दिया, परमिशन दिया है। अंतुरफ़ा, कि वो घर ऊंचे किए जाएं। ये हर मिल्लत में ये हुक्म रहा। आज आपके सामने इन ईसाइयों के चर्च हैं, कैथेड्रल हैं, दूर से शहर में दाखिल होते नजर आता वो चर्च है, वो कैथेड्रल। ये इतने ऊंचे क्यों ले गए हैं? हर शरीयत में अल्लाह का ये हुक्म था कि अल्लाह की मस्जिदों को ऊंचा करो। इस्लाम में भी ये हुक्म है, हुक्म नहीं, मैंने गलत इस्तेमाल किया है, इस्लाम में परमिशन है, इजाज़त है कि इन घरों को ऊंचा करो। अब आज तो जगह की तंगी की वजह से या शौकिया 100 मंजिला बिल्डिंग बन रही है। ये 100 मंजिला बिल्डिंग क्यों? ज़मीन कुछ कम है? क्यों इतनी ऊंची क्यों बिल्डिंग बना रहे? बॉम्बे जैसे शहरों में जगह तंग है और
شوقیہ. ہمارے ملک میں اتنا اونچا ٹاور ہے ناموری، اور پہلے تو 2 منزلیں ہوتی تھی، تیسری منزل تو کون ٹانگیں توڑے گا. اب بجلی آ گئی اور لفٹ آ گئی تو 100 منزلیں تک جاؤ، کیا فرق پڑتا ہے. تو پہلے ایک ہی منزل کی مسجدیں ہوتی تھی. اب اللہ نے پرمیشن دیا ہے کہ ان گھروں کو اونچا کرو. تو اونچا کیسے کریں؟ مینارے کا سسٹم شروع ہو. حضور کے زمانے میں حضور کی مسجد میں محراب بھی نہیں تھی، مینارے بھی نہیں تھے. مسجد نبوی میں محراب بھی نہیں تھے، مینارے بھی نہیں تھے. پھر بعد میں محراب بنی. کیوں محراب بنی؟ ایک صف کی جگہ بچانے کے لیے. محراب کا صرف اتنا ہی فائدہ ہے کہ ایک صف کی جگہ بچ جاتی ہے. پہلی صف میں امام کھڑا ہوگا تو پوری صف گئی، تو ایک صف کی جگہ بنانے کے لیے محراب شروع ہوئی. اور قرآن میں جو آل عمران میں جو محراب کا لفظ آیا ہے وہ تو عبادت خانے کے معنی میں ہے، عبادت کا کمرہ. آل عمران میں جو محراب لفظ آیا ہے وہ تو عبادت کا کمرہ اس معنی میں. اب جس کو ہم محراب کہتے ہیں مسجدوں میں، یہ تو ایک صف کی جگہ بچانے کے لیے سلسلہ شروع ہوا ہے. حضور کی مسجد میں محراب نہیں تھی. اسی طریقے پر مینارے بھی نہیں تھے. جب یہ اللہ کا حکم ہوا، پرمیشن ہوا کہ مسجدیں اونچی کرو، اب 2 3 10 منزلہ مسجد بنائیں تو کون اوپر چڑھے گا؟ تو مسجد تو ایک ہی منزلہ ہے، مینارے لے گئے بہت دور. عیسائی بھی تو یہی کرتے ہیں، کیتھیڈرل تو ایک ہی فلور ہے اور اوپر مینارہ جاتا ہے. اسی طرح سے مسجدوں میں میناروں کا سسٹم شروع ہوا. اس لیے کہ اللہ نے پرمیشن دیا ہے کہ گھروں کو اونچا کرو. یہ جو اللہ کے گھروں کو، مسجدوں کو جو اونچا کرنا ہے وہ حصی بھی کرنا ہے، معنوی بھی کرنا ہے. حصی کیا ہے؟ یہی مینارے اونچے گئے، دور سے نظر آئے وہ مسجد رہی، چلو وہاں نماز پڑھیں گے. اور معنوی کیا ہے؟ کہ بستی کے تمام گھروں سے مسجد اچھی ہونی چاہیے. کسرا کا محل ہونا ضروری نہیں. آج کل یہ سلسلہ چل پڑا ہے ہمارے انڈیا میں، چھوٹے سے چھوٹا گاؤں ہے اس میں کروڑوں کی مسجد بن رہی ہے. چھوٹا سا گاؤں ہے، کروڑوں کی مسجد بن رہی. یہ ہمارے ہندوستان میں ایک مصیبت چل پڑی ہے. یہ ضروری نہیں ہے. بستی کے تمام گھروں سے اللہ کا گھر بہتر ہونا چاہیے. یہ ہے معنوی اونچا کرنا. اور بستی کے 100 گھر ہیں، وہ 100 آدمی اپنا اپنا گھر بنا سکتے ہیں، تو وہ 100 مل کر کے اللہ کا گھر نہیں بنا سکتے. پھر چندہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ گاؤں سے باہر چندے کی کیا ضرورت ہے؟ 100 مل کر کے اپنا اپنا گھر بنا رہے ہیں. اب 100 مل کر کے اللہ کا گھر بنائیں، اپنے گھروں سے اچھا گھر بنائیں، اس کے لیے کسی چندے کی ضرورت نہیں ہے. گاؤں کے حد تک چندہ کافی ہے. مگر نہیں، ایک شوق ہے، چھوٹا سا گاؤں ہے، لاکھوں کے نہیں کروڑوں کی مسجدیں بنتی. یہ تو علامات قیامت میں سے، حدیث شریف میں اسے علامات قیامت میں سے لیا ہے. لیکن بہرحال مسجدوں کو اپنے گھروں سے اچھا بنانا ہے. ان گھروں میں، ان مسجدوں کے اندر یہ پاور ہاؤس ہیں، یہاں نور ہدایت پیدا ہوتا ہے. ارے جس بلڈنگ میں بجلی، الیکٹرک سٹی پیدا ہوتی ہے تو کوئی دیواروں سے تھوڑی بجلی پیدا ہوتی ہے، وہاں مشینیں لگی ہیں. وہ مشینیں چلتی ہیں تو بجلی پیدا ہوتی ہے. تو مسجدوں میں کون سی مشینیں لگی ہیں جن سے بجلی پیدا ہوتی ہے؟ تو فرمایا فی بیوت اذن اللہ ان ترفع یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال رجال
لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ. اس میں مشینیں لگ رہی ہیں جس سے نور ہدایت پیدا ہوتا ہے. ان مسجدوں میں تسبیح پڑھتے ہیں اللہ کی، یسبح لہو فیہا، ان گھروں میں اللہ کی تسبیح پڑھتے ہیں صبح تڑکے. وہاں بکرا آیا تھا، یہاں غدو آیا، دونوں کے ایک ہی معنی ہیں. صبح تڑکے اور اصیل میں زوال سے لے کر رات چھانے تک ان مسجدوں میں اللہ کی تسبیح پڑھتے ہیں، اللہ کی تعریف کرتے ہیں. یعنی 5 نمازیں پڑھتے ہیں. کون پڑھتے ہیں؟ رجال، مرد. اس میں اشارہ ہے، اگر غیر مقلدین پاگل سمجھنا چاہیں تو سمجھ سکتے ہیں. قرآن نے کہا رجال. معلوم ہوا کہ عورتوں کو مسجد میں نہیں آنا. مسجد میں نماز صبح کی اور 4 نمازیں 5 نمازیں پڑھتے رجال، مرد. کوئی یہ کہے کہ حضور کی مسجد میں تو آتی تھی، لیکن حضور کے زمانے میں مدینہ میں مسجد نبوی کے علاوہ 9 مسجدیں اور تھیں. ان 9 مسجدوں میں عورتیں آتی تھی؟ نہیں آتی تھی، صرف مسجد نبوی میں آتی تھی. معلوم ہوا کہ مسجد نبوی میں جو آتی تھی وہ نماز پڑھنے نہیں آتی تھی. اگر نماز پڑھنے آتی تو محلوں کی مسجدوں میں بھی آتی. پھر یہاں کیوں آتی تھی؟ دین، قرآن، شریعت نئی نازل ہو رہی تھی. اور جو قرآن نازل ہوتا تھا وہ نمازوں کے بعد حضور مسلمانوں کو سناتے تھے. پھر مسلمانوں کے حلقے لگتے تھے، وہ جو نیا قرآن نازل ہو اسے یاد کرتے تھے. پھر اٹھتے تھے، مردوں تک نیا قرآن پہنچاتے تھے، عورتوں تک نیا قرآن پہنچاتی تھی. صبح 5 آیتیں اتری ہیں تو شام ہوتے ہوتے مدینہ کے ہر گھر میں وہ آیتیں پہنچ جاتی تھی. پھر مسجد نبوی میں آقائے نامدار نماز پڑھا رہے ہیں، ان کا وجود ہے. نبی کی زیارت بھی تو کوئی معنی رکھتی ہے. یہ بات باقی 9 مسجدوں میں نہیں تھی، وہاں حضور نہیں تھے. پھر مسجد نبوی کی ایک فضیلت بھی ہے، جیسے مسجد حرام کی فضیلت، مسجد نبوی کی فضیلت. تو یہ فضیلت حاصل کرنے کے لیے، حضور کی زیارت کرنے کے لیے، دین نیا سیکھنے کے لیے، نیا دین سیکھنے کے لیے عورتیں آتی تھی. نماز پڑھنا مقصود نہیں تھا. اگر مقصود ہوتا تو باقی 9 مسجدوں میں بھی عورتیں آتی. بہرحال اس آیت میں رجال لفظ ہے، اس میں اگر کوئی سمجھنا چاہے تو بہت کچھ ہے. نہ سمجھنا چاہے، عقل کے پیچھے لٹھ لے کر دوڑے تو ہم اسے کیا سمجھا دیں. تو فرمایا کہ ان گھروں میں یعنی مسجدوں میں مرد تسبیح پڑھتے ہیں، تعریف کرتے ہیں صبح اور اصیل میں. یہ جو مرد مسجدوں میں 5 نمازیں پڑھتے ہیں، تسبیح و تحمید کرتے ہیں، ان کا کوئی دھندا نہیں ہے؟ بیکار ہے؟ نہیں، بیکار نہیں. رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ. یہ ایسے مرد ہیں کہ بزنس تمام معاملات کرتے ہیں. کوئی نوکر ہے، کوئی تنخواہ دار ہے، اور کوئی بیع و شراء ہے، دکاندار ہے. یہ دکانداری اور یہ نوکری، یہ کھیتی باڑی، یہ کاروبار اللہ کے ذکر سے ان کو غافل نہیں کرتے. یہی کاروبار کرنے والے دوڑ کر آتے ہیں، نمازیں پڑھ کے جاتے ہیں. فرشتے نہیں ہیں وہاں. ایک حدیث ہے، قیامت کے میدان میں جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، سورج 1 میل کے فاصلے پر آ جائے گا، ہر آدمی پسینے میں شرابور ہوگا. اس وقت 7 قسم کے آدمیوں کو اللہ تعالی اپنا سایہ دیں گے، یعنی ان کے لیے خاص سایہ پیدا کریں گے. کہ کیا شکل ہوگی نہیں معلوم، وقت بتائے گا.
اللہ ان کو اپنا سایہ دیں گے، یعنی اللہ ان کے لیے خاص سایہ پیدا کریں گے اور وہ سائے میں رہیں گے۔ 7 قسم کے آدمی، ان 7 قسم کے آدمیوں میں سے ایک ہے رجل خرج من المسجد وقلبہ معلق بہ، ایک بندہ نماز پڑھ کے مسجد سے نکلا مگر دل ساتھ میں نہیں، دل مسجد میں لٹکا کر آیا ہے، وہ خود جا رہا ہے لیکن دل مسجد میں لٹکا کر کے آیا ہے، اس کو اگلی نماز کا انتظار ہے کہ اگلی نماز آئے تو میں فوراً پہنچوں۔ یہ وہ بندے ہیں جن کو میدان قیامت میں اللہ تعالیٰ اپنا خاص سایہ، یعنی اللہ کا وجود کا سایہ نہیں، اللہ کا پیدا کیا ہوا مخلوق سایہ، اور اس کو اللہ کا سایہ کیوں کہا؟ تشریف کے لیے، ویلیو بڑھانے کے لیے۔ جیسے مکہ شریف میں جو کعبہ ہے اس کو بیت اللہ کہتے ہیں، اللہ کا ہاؤس، اللہ کا گھر، تو کیا اللہ پاک وہاں رہتے ہیں؟ نہیں۔ پھر اس کو اللہ کا گھر کیوں کہتے ہیں؟ تشریف کے لیے، اس گھر کا ویلیو بڑھانے کے لیے اللہ کی طرف نسبت ہے۔ ایسے ہی یہ سایہ اللہ کا سایہ نہیں ہے، اللہ کا پیدا کیا ہوا سایہ ہے، اور اس کو اللہ کا سایہ اس لیے کہا تاکہ اس سایے کی اہمیت ظاہر ہو، لوگ اس سایے کو حاصل کرنے کے لیے محنت کریں۔ اور یہ جو 7 قسم کے لوگ ہیں ان میں سے، ان 7 میں سے کسی میں اپنا نمبر لگائیں۔ یہ بندے ہیں نکلتے ہیں مسجد سے، ہر کام کرتے ہیں، نوکری کرتے ہیں، کھیتی باڑی کرتے ہیں، بزنس کرتے ہیں، گھریلو کام کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، مگر دل وہیں مسجد میں لٹکا ہوا ہے۔ اگلی نماز کا وقت آیا اور دوڑ کر مسجد میں پہنچ گئے۔ یہ کہا کہ وہ جو مسجد میں 5 نمازیں پڑھتے ہیں جو بندے، ان کا کوئی دھندا نہیں دنیا میں؟ فرمایا ہے دھندا، سارے دھندے کرتے ہیں مگر اللہ کے ذکر سے غافل نہیں ہوتے۔ کیوں غافل کیوں نہیں ہوتے؟ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، ان کو فیئر ہے، ڈر ہے، ایک دن آگے آ رہا ہے جس میں دل اوندھے ہو جائیں گے، آنکھیں پتھرا جائیں گی، قیامت کا دن، اس دن سے ڈرتے ہیں اور اس کے لیے ابھی سے تیاری دنیا میں کرتے ہیں۔ یہ میں نے آیت کو سمجھایا، جو سورہ نور میں آیت ہے اس کو سمجھایا۔ اب سنو، جس مسلمان نے اپنے گھر کا تار مسجد سے جوڑ رکھا ہے اس کے گھر میں نور ہدایت پہنچے گا، اور اگر اس کا تار مسجد سے جڑا ہوا ہے ہی نہیں تو اس کے گھر میں اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا۔ آپ نظر ڈالیں، وہ مسلمان جو خود بھی مسجد میں آتے ہیں، اپنے لڑکوں کو بھی لاتے ہیں، ان کے گھر میں دینداری ہوگی۔ اور وہ مسلمان جو بیل سے بھی گئے گزرے ہیں، بیل جانتے ہو، اسے بھی گئے گزرے ہیں۔ ایک مسجد کے پڑوسی کا بیل کھوٹے سے کھل گیا اور مسجد میں چلا گیا، اور گملے وملوں میں جو پودے وودے تھے وہ توڑ دیے، خراب کر دیے۔ تو مسجد کا متولی پڑوسی کو ڈانٹنے کے لیے، ٹھپکو الوا ڈانٹنے کے لیے گیا کہ تمہارا بیل مسجد میں آ گیا، سارے پودے خراب کر دیے۔ تو اس پڑوسی نے جواب دیا کہ وہ بیل تھا اس لیے آیا، مجھے کبھی دیکھا ہے؟ وہ بیل تھا اس لیے آیا، مجھے کبھی دیکھا ہے مسجد میں؟ تو ایسے بندے جن کے گھروں کا تار جڑا ہوا ہی نہیں، چاہے وہ مسجد کے پڑوسی ہوں، ان کے گھروں میں گمراہیاں ہوں گی، وہ خود گمراہ ہوں گے، ان کی بیوی گمراہ ہوگی، ان کے لڑکے گمراہ ہوں گے، ان کی لڑکیاں گمراہ ہوں گی، گمراہی گمراہی، اندھیرا ہی اندھیرا، تاریکیاں ہی تاریکیاں ہوں گی۔ کیوں؟ پاور ہاؤس سے اس نے روشنی لی نہیں، تار جوڑا ہی نہیں۔ بس اگر میرے بھائیوں ہدایت کی روشنی چاہتے ہو تو پاور ہاؤس سے تار جوڑو۔ اس لیے فرمایا کہ ہر وقت اللہ کا ذکر کرو،
ورنہ کم از کم 5 نمازیں پڑھو. تو اللہ تعالیٰ یہ 2 حکم دے کر تمہیں تاریکیوں سے نکال کر لائٹ میں لانا چاہتے ہیں. اس کے بغیر تم لائٹ میں آ نہیں سکتے ہو. وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ مومنین پر بڑے بے حد مہربان ہیں. یہ ایک مضمون علماء سمجھ سکتے ہیں، عام لوگوں کے لیے ذرا سمجھنا مشکل ہوگا. وہ جو ہم کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو رحمان اور رحیم کے ایک ہی معنی ہے، دونوں رحمت سے بنے ہیں، مگر ایک معنی نہیں ہے. رحمان عام ہے اور رحیم خاص ہے، کیونکہ رحمان میں 5 حرف ہیں اور رحیم میں 4 حرف ہیں. اور عربی کا قاعدہ ہے کہ اگر حروف ہجا زیادہ ہوں تو معنی میں زیادتی ہوتی ہے. پس رحمان وہ ہستی ہے جو ہر ایک پر مہربان ہے. مومن پر، جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں ان پر بھی مہربان، جو کافر ہیں ان پر بھی مہربان. اور یہ بات دنیا کی حد تک ہے. بس رحمان کا تعلق دنیا سے ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت دنیا میں ہر ایک کو پہنچتی، مومن کو بھی کافر کو بھی. اور رحیم اس کے اعتبار سے خاص ہے، اور رحیم کا تعلق صرف مومنین کے ساتھ ہے. اور یہ بات آخرت میں ہوگی. بس اللہ رحیم ہے، آخرت کے اعتبار سے اللہ کی مہربانی صرف مومنین کو پہنچے گی. اور اللہ رحمان ہے دنیا کے اعتبار سے، دنیا میں ہر ایک کو مہربانی پہنچتی ہے. آخرت قیمتی ہے، دنیا بے قدر ہے. حدیث میں ہے کہ اگر اللہ کے نزدیک دنیا کی حیثیت مچھر کے پر کے برابر، مچھر یعنی مکھی نہیں، گجراتی میں یہ جو مکھیاں ہوتی ہیں اس کو مشور کہتے ہیں، تو ذہن گجراتی کا چلا جاتا مکھی کی طرف. مکھی نہیں، وہ جو رات کو ڈوہا کاٹتے ہیں رات میں ڈوہے، یہ ڈوہے مچھر ہیں. ان کا جو پر ہے یہ مکھی کا 10واں حصہ ہے. اس مچھر کے پر کے برابر بھی اگر دنیا کی حیثیت ہوتی تو اللہ کافر کو ایک گھونٹ پانی نہ دیتے. مگر اللہ کے یہاں دنیا کی کوئی حیثیت ہی نہیں، بے قدر ہے. اس لیے کافروں کو بھی خوب نعمتیں مل رہی ہیں. کیا نعمتیں ہیں؟ مچھر کے پر مل رہے ہیں، اڑاؤ کھاؤ. اور آخرت ویلیویبل ہے، ذی قدر ہے، اس کی بڑی حیثیت ہے. لہذا وہ کافروں کو نہیں ملے گی جنت، وہ صرف مومنین ہی کے لیے. تو فرمایا وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، اور اللہ تعالیٰ مومنین پر بے حد مہربان ہے. مومنین پر یعنی آخرت میں. دنیا میں تو اللہ سب پر مہربان ہے، لیکن آخرت میں اللہ صرف مومنین پر مہربان ہے. اب کلام چلا گیا دنیا سے آخرت کی طرف. 5 نمازیں پڑھو، ہر وقت اللہ کو ذکر کرو، اندھیریوں میں سے نکل کر لائٹ میں آؤ. اس کا صلہ ملے گا آخرت میں. اللہ آخرت میں صرف مومنین پر بے حد مہربان ہے. وہاں کیا مہربانی ہوگی آخرت میں؟ فرمایا تحیتہم یوم یلقونہ سلام. ایک بہت بڑی نعمت آخرت میں یہ ملے گی کہ جب مومنین بارگاہ خداوندی میں پہنچیں گے تو مومنین سلام نہیں کریں گے، اللہ سلام کریں گے. تحیتہم یوم یلقونہ سلام. ان کو زندہ رہنے کی دعا اللہ تعالیٰ دیں گے جس دن ان کی اللہ سے ملاقات ہوگی. کیا فرمائیں گے اللہ؟
السلام علیکم، تم آباد رہو، زندہ رہو۔ یاسین شریف میں ہے سلام قولا من رب الرحیم، مہربان پروردگار کی طرف سے جنتیوں کو سلام پہنچے گا۔ یہ جو یاسین شریف میں ہے یہ تو جنت کی زندگی میں وقفے وقفے سے اللہ کا سلام آئے گا جنتیوں کو، اور یہاں ہے جس دن پہلی ملاقات ہوگی تو بندے سلام نہیں کرنے پائیں گے، اللہ سلام کر لیں گے۔ دیکھو درسگاہ میں استاد آتا ہے تو ذمہ داری استاد کی ہے کہ آنے والا سلام کرے اور بیٹھے ہوئے طلباء جواب دیں، لیکن اگر استاد معظم و محترم ہو تو استاد سلام کرے اس سے پہلے طالب علم سلام کرتے ہیں تعظیم کے لیے۔ بس یہ بندے جب اللہ سے ملے اور اللہ نے سلام کیا تو گویا اللہ نے بندوں کی تعظیم کی، رسپیکٹ کیا، ویلکم، بہت اچھے آئے تم۔ گجراتی نہیں، بھلے پدھاریا نہیں۔ بھلے پدھاریا کا مطلب تو یہ ہے کہ آنا تو نہیں تھا مگر سر پڑے ہو تو آ جاؤ، بھلے پدھاریا۔ لا حول ولا قوت۔ تو ایک نعمت تو یہ ہے تحیتہم یوم یلقونہ سلام۔ دوسری نعمت چھوٹی ہے، یہ تو بڑی نعمت ہے، اس سے چھوٹی، وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا، اور تیار کی ہے اللہ نے مومنین کے لیے عزت والی روزی، عزت والا بدلہ، اجر، جنت۔ یہ جنت عزت والا بدلہ ہے۔ دنیا میں جو تم نے نمازیں پڑھی ہیں، پانچوں نمازیں، یا ہر وقت جو اللہ کا ذکر کیا ہے، تو اس کے بدلے میں اللہ نے عزت والی روزی تمہارے لیے تیار کی ہے، مومنین کے لیے عزت والی روزی تیار کی ہے۔ عزت والی روزی کیا ہوتی ہے؟ روزی روزی ہے، عزت والی کیا روزی ہوتی؟ عزت والی روزی یہ ہوتی ہے کہ آپ پیڑھی پر بیٹھے ہیں، غریب جھولی لے کر آئے، بابا دے دو، تو آپ نے روپیہ پھینکا، لے، یہ روپیہ اس کی روزی ہے، مگر یہ عزت والی روزی نہیں ہے۔ آپ نے روپیہ پھینکا ہے، لے، یہ بھیک کا لقمہ ہے۔ بھیک کا جو لقمہ ہے وہ عزت کی روزی نہیں۔ اور ایک آپ کے یہاں کوئی معزز مہمان آتا ہے تو ہماری بہنیں 2 دن سے کھانا پکانا شروع کر ڈالتی ہیں، سموسے بناتی ہیں، کسٹرڈ بناتی ہیں، یہ بناتی ہیں، وہ بناتی ہیں۔ پھر مہمان جب آتا ہے تو ویلکم، استقبال کیا جاتا ہے اور دسترخوان بچھایا جاتا ہے، اتنے آئٹم رکھے جاتے ہیں کہ گننا مشکل ہو جائے۔ وہ جانتے ہیں کہ یہ مہمان اتنے آئٹم نہیں کھا سکتا، مگر اتنی پلیٹیں بھر بھر کر لا کے رکھیں گے۔ یہ کیا ہے؟ یہ مہمان کا رسپیکٹ ہے۔ ہمارے یہاں دیوبند میں ایک چیئرمین تھے حضرت مولانا عثمان صاحب، وہ حضرت شیخ الہند کے بیٹی کے بیٹے تھے، نواسے تھے، اور وہ 30 سال تک دیوبند کے چیئرمین رہے بغیر الیکشن لڑے۔ الیکشن کبھی نہیں لڑا انہوں نے۔ ہندو مسلمان سب ان کی ذات پر متفق تھے۔ دارالعلوم دیوبند کے نائب محتمم بھی رہے ہیں، دارالعلوم دیوبند کے استاد بھی رہے، چیئرمین ہیں، دارالعلوم میں پڑھاتے تھے، نائب محتمم تھے۔ تو جب ضلع سہارنپور، دیوبند ضلع سہارنپور میں ہے، تو ضلع میں جب نیا کلیکٹر آئے گا تو وہ اپنے ضلع کا دورہ کرے گا، تو ہر ٹاؤن کا جو چیئرمین ہے، میئر ہے، وہ اس کا استقبال کرے گا۔ تو سہارنپور میں نیا کلیکٹر آیا،
وہ اپنا دورہ کرتا کرتا دیوبند پہنچا تو مولانا عثمان صاحب نے ٹی پارٹی دی. تو حسب معمول اچھا خاصا دسترخوان. وہ ہندو ہے, دسترخوان پر بیٹھے کھانے کے لیے. تو جیسا کہ رواج ہے میزبان کا شکریہ ادا کرنا پڑتا ہے مہمان کو. تو کلیکٹر نے کہا مولانا مجھ ناچیز کے لیے آپ نے اتنا بڑا اہتمام کر لیا. حالانکہ کوئی بہت بڑا اہتمام نہیں تھا مگر اہتمام بہرحال تھا. اس نے کہا مجھ ناچیز کے لیے آپ نے اتنا بڑا اہتمام کر لیا, گویا یہ شکریہ ادا کیا. تو جب مہمان شکریہ ادا کر چکتا ہے تو پھر میزبان اس کا جواب دیتا ہے کہ نہیں نہیں حضرت آپ تو ہاتھی ہیں, گینڈا ہیں, آپ کے لیے تو اتنا بڑا دسترخوان چاہیے. یہ بھی ایک طریقہ ہے, رسم ہے. تو جب کلیکٹر کہہ چکا تو اب مولانا بولے, اور مولانا تھے قاری یعقوب صاحب, ان کو دیکھے ہوئے ہیں غالباً, وہ منہ پھٹ تھے. تو آپ بولے دیکھ بے کلیکٹر, ایسا ہی زبان بولتے تھے, دیکھ بے کلیکٹر میں جانوں کہ تو یہ سب نہیں کھا سکتا, مگر میں نے یہ سب دسترخوان پہ جمع کیا ہے تاکہ تجھے بتاؤں کہ دیکھ بے بھینس, میں نے تیرے لیے اتنا جمع کیا. اب کلیکٹر کو کاٹو تو خون بن. تو وہ بھینس, مہمان کو بھینس کو دکھانا پڑتا ہے کہ دیکھ میں نے تیرے لیے اتنا جمع کیا ہے. تو جیسے غریب کو ہم روپیہ ڈالتے ہیں, یہ بھیک کا لقمہ یہ بھی رزق ہے. اور معزز مہمان کے لیے جو ہم تکلفات کرتے ہیں, یہ جانتے ہوئے کہ سارا دسترخوان وہ نہیں کھا سکتا مگر پھر بھی کرتے ہیں, یہ اس کا رسپیکٹ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جو جنت تیار کی ہے وہ دنیا کے اعمال کا اجر ہے, بدلہ ہے, اور عزت والا بدلہ ہے, بھیک کا لقمہ نہیں ہے. یہ چھوٹی نعمت ہے جو دنیا میں تم نے ہر وقت اللہ کا ذکر کیا یا 5 نمازیں پابندی سے پڑھی تو اس کا یہ چھوٹا بدلہ ہے. جنت اور بڑا بدلہ ہے رضوان من اللہ اکبر, اللہ کی خوشنودی جنت سے بڑا ریوارڈ ہے. اور وہ خوشنودی کی دلیل جب جنتی پہنچے تو ابھی جنتیوں نے سلام نہیں کیا تھا, اللہ نے سلام کیا. دیکھو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم معراج میں جب بارگاہ خداوندی میں حاضر ہوئے ہیں, وقت ہو گیا, اچھا وقت ہو گیا, تو حضور نے پہنچتے ہی سلام کیا ہے, التحیات للہ والصلوات والطیبات. تو اللہ کی طرف سے جواب آیا ہے, السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مگر جنتی جب پہنچیں گے اللہ کی بارگاہ میں تو ابھی جنتی سلام کرنے نہیں پائے ہوں گے کہ اللہ کا سلام ہوگا, السلام علیکم. یہ اللہ کے خوشنودی کی دلیل ہے. یہ اللہ کا بندوں سے راضی ہونا یہ سب سے بڑی نعمت ہے, اور جنت دوسرے درجے کی نعمت ہے. تو فرمایا اللہ کا بہت بے حد ذکر کرو, 5 نمازیں کم سے کم پڑھو, آخرت میں اللہ کی خوشنودی تمہارے حصے میں آئے گی اور جنت کے تم وارث بنو گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. درود شریف پڑھو. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد بعدد من صلی وسلم. اللہم انا لا نحصی ثناء علیک کما انت اثنیت علی نفسک. اللہم یا حی یا قیوم
तुब अलैना इन्नका अंत तव्वाबुर रहीम। या अल्लाह हमारी नेकियों को कबूल फरमा। ऐ मेरे मौला हमें आमाल सालिहा पर मजबूत फरमा, हमारी नेकियों में बरकत पैदा फरमा, हमारी कोताहियों को माफ़ फरमा, हमारी गलतियों से दरगुजर फरमा। या अल्लाह हमें दुनिया में भी भलाइयाँ अता फरमा, आखिरत में भी भलाइयाँ अता फरमा, और जहन्नम के अजाब से हमारी हिफाजत फरमा। ऐ मेरे मौला हमारे बीमारों को शिफा अता फरमा, हमारे मकरूज़ों के कर्ज़ों की अदायगी का सामान फरमा। या अल्लाह हम में जिसको जो टेंशन में मुब्तला है उसके हुमूम व अफकार ज़ाइल फरमा, दूर फरमा। ऐ मेरे मौला हमारी मग़फ़िरत फरमा, हमारे माँ बाप की मग़फ़िरत फरमा, और तमाम मुसलमान मर्दों की और मुसलमान औरतों की मग़फ़िरत फरमा। सुबहान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन।